قبل اور بعد، قبل بعد آخری جو ظرف زمان ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ظرف زمان جو ہے وہ ٹوٹل 12 تھے، قبل بعد آخری دو ظرف زمان ہم پڑھنے لگے ہیں۔ قبل بعد جیسے کہ نام سے ظاہر ہے، اردو میں بھی قبل اور بعد کہتے ہیں قبل پہلے کو، اور بعد کہتے ہیں بعد والے کو، آفٹر کو۔ تو قبل بعد یہ دو بھی ظرف ہیں، ظرف کہتے ہیں ٹائم کو، کیونکہ یہ بھی جو ہے وہ ٹائم کو شو کرتے ہیں، قبل اس سے پہلے اور بعد اس کے بعد، ٹھیک ہے، یہ بھی ٹائم کو شو کرتے ہیں۔ اور یہ بھی اس میں متمکن ہے، ظاہر ہے کہ یہ اس میں متمکن کے اقسام ہم پڑھ رہے ہیں، اسماء ظروف اس میں متمکن کی اقسام ہے۔ لیکن اس میں یہ دیکھیے گا کہ قبل و بعد اس میں متمکن تب ہوتے ہیں جب ان کے اندر دو شرطیں پائی جائیں۔ اگر دو شرطیں نہیں پائی جا رہی قبل و بعد اس میں متمکن نہیں ہوتے۔ نمبر ایک، یہ مضاف ہوں، قبل و بعد کیا ہوں؟ مضاف ہوں، پھر جو ہے یہ اس میں متمکن ہوں گے۔ نمبر دو، مضاف الیہ متکلم کی نیت میں ہو، یعنی مضاف الیہ جو ہے وہ لفظوں کے اندر موجود نہیں ہونا چاہیے، لفظوں کے اندر موجود نہیں ہونا چاہیے مضاف الیہ، بلکہ متکلم کی نیت میں ہو، اس کے ذہن میں ہو، لفظوں کے اندر موجود نہ ہو۔ تو تب اگر یہ دو شرطیں پائی جا رہی ہیں پھر قبل و بعد اس میں متمکن ہوں گے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی شرط ٹوٹ جاتی ہے تو پھر یہ اس میں متمکن نہیں ہوں گے، بلکہ اس وقت یہ مورب استعمال ہوں گے۔ ٹھیک ہو گیا، جیسے اس کی مثال انشاءاللہ دیں گے آپ کو، اس وقت یہ مورب استعمال ہوں گے۔ لیکن متمکن تب ہوں گے جب یا تو مضاف ہوں، اور دوسرے نمبر پر مضاف الیہ جو لفظوں میں نہ آئے بلکہ متکلم کی نیت میں ہو۔ اگر یہ مضاف نہیں ہے یا مضاف الیہ جو ہے وہ لفظوں کے اندر آ چکا ہے، یعنی دونوں میں سے کوئی ایک شرط بھی ٹوٹ گئی ہے، تو پھر یہ معرب ہوں گے، اس میں متمکن نہیں رہیں گے۔ ان کی مثالیں دیکھیں، اس میں متمکن جیسے قرآن مجید میں آتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں للہ الامر من قبل ومن بعد، للہ الامر من قبل ومن بعد، اللہ ہی کا حکم ہے اس سے پہلے اور اس کے بعد۔ من قبل ومن بعد، یہاں پہ دیکھیے اس میں متمکن ہے قبل اور بعد، کیونکہ پیچھے من جارہ بھی آیا ہے لیکن پھر بھی قبل ہی نہیں ہے، من قبل ہی نہیں ہے، من بعد ہی نہیں ہے، زیر نہیں آیا، بلکہ کیا ہے؟ پیش ہے۔ من آنے کی وجہ سے بھی پیش ہے، کیوں؟ کیونکہ متمکن ہے، مبنی ہے، اس لیے۔ تو یہاں پہ دیکھیے کہ یہ مضاف ہیں اور مضاف الیہ لفظوں کے اندر مینشن نہیں ہے بلکہ متکلم کی نیت میں ہے۔ کیسے؟ من قبل ای من قبل کل شیء، من بعد ای من بعد کل شیء۔ اب یہاں دیکھیے گا کہ یہ قبل اور بعد دونوں یہاں بھی مضاف ہو رہے ہیں، کل شیء کی طرف کیا ہے؟ مضاف ہو رہے ہیں، لیکن یہ جو مضاف الیہ تھا یہ یہاں پہ مینشن نہیں ہے بلکہ متکلم کے ذہن میں ہے، اس کی نیت میں ہے۔ للہ الامر من قبل ای من قبل، اس سے پہلے مطلب ہر چیز سے پہلے اللہ کا حکم تھا، اس سے پہلے مطلب ہر چیز سے پہلے اللہ کا حکم تھا، ومن بعد اور اس کے بعد یعنی ہر چیز کے بعد اللہ کا حکم تھا۔ تو کل شیء یہاں پہ مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ متکلم کی نیت میں ہے، جب مضاف الیہ متکلم کی نیت میں ہو تو پھر یہ اس میں متمکن ہوتے ہیں۔ اس کی مثال ابھی آپ کے سامنے آ چکی ہے، لیکن میں نے عرض کیا کہ دو شرطیں ہیں ان کے متمکن ہونے کی، اگر ان کی شرط ٹوٹی تو یہ مورب ہو جائیں گے۔ جیسے کہ یہاں پہ دیکھیے من بعد ہی آ گیا نا، یا من قبل ہی آ گیا،
یہاں جو ہم نے عبارت نکالی ہے اس میں دیکھیں نا من بعدی آ گیا نا، من بعدو نہیں ہے، کیونکہ مورب بن گیا. مورب کیوں بنا؟ کیونکہ یہاں پہ مضاف ہے لیکن مضاف الیہ جو ہے لفظوں کے اندر آ چکا ہے، شرط ٹوٹ گئی ہے، اس لیے من بعدو نہیں پڑھیں گے، من بعدی پڑھیں گے، کیونکہ یہاں پہ شرط ٹوٹ گئی، مضاف الیہ جو ہے وہ یہاں پہ لفظوں کے اندر آ گیا. یہاں پہ چونکہ لفظوں کے اندر نہیں ہے، متکلم کی نیت میں ہے، اس لیے یہاں پہ اس کو من قبل اور من بعد ہم نے پڑھا. اسی طرح ایک اور جملہ لیتے ہیں، جیسے انا حاضر من قبل، انا حاضر من قبل، میں اس سے پہلے حاضر تھا. کس سے پہلے؟ کس سے پہلے حاضر تھا؟ وہ نیت میں ہے، وہ ارادے میں ہے، وہ ذہن کے اندر ہے، وہ لفظوں کے اندر موجود نہیں ہے. کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ انا حاضر من قبل کا، انا حاضر من قبل کا. تو یہاں دیکھیے من قبل کا، قبل مضاف، کاف ضمیر، مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر پیچھے متعلق ہوا. تو یہاں پہ قبل مضاف ہو رہا ہے اور مضاف الیہ کاف ہے، یہ کاف جو ہے مضاف الیہ ہے، تو مضاف الیہ یہاں پہ آ گیا لفظوں کے اندر، تو من قبلو نہیں قبلی بن گیا، مورب ہو گیا. تو یہ انا حاضر من قبل، من قبل کا بنے گا. ٹھیک ہوگا جی. اس طرح کی اور بھی مثالیں ہیں. بہرحال قبل اور بعدو مضاف ہوتے ہیں اور مضاف الیہ متکلم کی نیت میں ہوتا ہے. جب یہ دو شرطیں پائی جائیں پھر قبل اور بعدو مبنی ہوں گے، اس میں متمکن ہوں گے. جس طرح مثال کے طور پہ آپ خطبہ پڑھتے ہیں تو خطبے میں آپ کہتے ہیں اما بعد، اما بعدو، یہ بعض لوگ و بعد بھی کہتے ہیں صرف سمپل. تو اما بعدو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اما بعدو یہاں پہ مضاف ہو رہا ہے اور لیکن مضاف الیہ جو ہے متکلم کی نیت میں ہے. مضاف الیہ کیا ہے؟ مضاف الیہ یہ ہے بعد الحمد والثناء، بعد الحمد والثناء، حمد و ثنا کے بعد. ٹھیک ہوگا جی. اس میں جو حمد و ثنا ہے یہ متکلم کی نیت میں بولتا نہیں، وہ شروع میں اس نے خطبہ پڑھا الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد. بھئی اما اس کے بعد، اما بعد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد، اس کے بعد، کس کے بعد؟ یعنی اما بعد کا مطلب ہے اس کے بعد، لیکن کس کے بعد؟ وہ حمد و ثنا کے بعد. یعنی کہتا ہے بات کرنے والا، تقریر کرنے والا کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی حمد بھی بیان کر لی ہے اور رسول اللہ پہ درود بھی پڑھ لیا ہے، اب اما بعد، اس کے بعد اب میں یہ بات کرنے لگا ہوں آپ سے. آگے پھر اپنی تقریر رکھتا ہے. تو یہ ہے قبل اور بعدو کا جو ہے وہ استعمال. تو یہاں تک ہم نے ظرف زمان جو ہیں وہ سارے پڑھ لی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. ٹوٹل 12 ظرف زمان تھے، جیسے از، اذا، متا، کیف، ایان، امسی، مز، منذ، قط، اعوذ، قبل، بعد. ان 12 کی وضاحت ہو چکی ہے. اب آگے آ جائیے. اسماء ظروف کی دوسری قسم ہے ظرف مکان. ظرف مکان وہ ظروف ہیں جو کسی جگہ سے متعلق ہوتے ہیں، مکان سے ظاہر ہے جو جگہ سے متعلق ہوں وہ ظرف مکان ہوتے ہیں. اور یہ ٹوٹل 9 الفاظ ہیں، 9 الفاظ ہیں جو ظرف مکان ہیں. جیسے حیث، قدام، خلف، تحت، فوق، عند، این، لدا، لدن. یہ 9 الفاظ ہیں. ان میں پہلے نمبر پر ہم پڑھتے ہیں حیث. حیث کا ترجمہ عموماً ہوتا ہے جہاں، کہیں بھی. عموماً یہ ترجمہ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی. جیسے وہ حدیث کے الفاظ ہیں نا، حدیث میں آتا ہے اتق اللہ حیث ما کنت. اتق اللہ
حیثما کنت، تو جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تو حیثو کا مطلب ہوتا ہے جہاں کہیں بھی، لیکن یہ جو حیثو ہے یہ جملہ کی طرف مضاف ہوتا ہے، اس حوالے سے جو اس کی گرامیٹیکل حیثیت ہے وہ نوٹ کر لیجئے۔ جملہ کی طرف مضاف ہوتا ہے، جیسے یہاں دیکھ لیجئے حیثو ما کن، اب حیثو ما کنتا اصل میں کیا ہے، حیثو تو حیثو ہے نا، آگے سے جو ما کنتا ہے نا وہ آگے جملہ ہے جو جس کی طرف یہ حیثو مضاف ہو رہا ہے، تو حیثو مضاف ہو گیا، ما کنتا مضاف الیہ بن جائے گا پورا جملہ، تو حیثو ما کنتا۔ تو اسی طرح ایک جو صاحب کتاب نے مثال دی ہے، اس نے کہا کہ اجلس حیثو زید جالس، بیٹھو جہاں پہ زید بیٹھا ہے، بیٹھو جہاں اس جگہ پر جہاں پہ زید بیٹھا ہے، یعنی اس جگہ پہ جا کے بیٹھو جہاں زید بیٹھا ہوا ہے، اس کے ساتھ جا کے بیٹھ جاؤ۔ اس کو اگر آپ تھوڑا سا ایلیبوریٹ کرنا چاہیں تو یہ بنے گا اجلس مکان جلوس زیدن، بیٹھو اس جگہ پہ جہاں پہ زید بیٹھا ہے۔ تو یہاں دیکھیے اجلس فعل امر ہے، اجلس فعل فاعل، حیثو مضاف ہوگا، زید مبتدا، جالس خبر، مبتدا خبر مل کر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر ظرف، اور فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا، جملہ فعلیہ انشائیہ۔ تو یہ یہاں پہ حیثو کی مثال دی جا رہی ہے کہ حیثو جملہ کی طرح مضاف ہوتا ہے، جیسے سورہ بقرہ میں آتا ہے فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، بنی اسرائیل کے قصے میں آتا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں آتا ہے فَكُلَا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمَا، فَكُلَا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمَا۔ حیث یہاں دیکھیے شِئْتُمَا جملہ ہے اور حیث اس کی طرف مضاف ہو رہا ہے، ٹھیک ہو گیا، حیث اس کی طرف مضاف ہو رہا ہے، تو حیث جملہ کی طرف مضاف ہوتا ہے،